Assalamu alaikum students. In previous lesson we have read about how Rasul sallallahu alaihi wasallam uplifted the life and how he changed, how he converted them from the ignorance into the faith of light. And we have also read the first revelation. Now let's just move towards the paragraph number 6. The revelation of the divine message. پیغام ربانی کی آمد which continued جو جاری رہنی تھی for the next 23 years اگلے 23 سالوں تک had begun شروع ہو چکی تھی and the رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen to proclaim اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen اٹھ کھڑے ہوئے تھے to proclaim باضابطہ اعلان کرنے کے لیے the oneness of اللہ توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا and the unity of mankind اور انسانیت کی وحدت کا. پیغام ربانی کی آمد شروع ہو چکی تھی جو اگلے 23 سال تک جاری رہی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانیت کی وحدت کے باضابطہ اعلان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. His mission ان کا مقصد was to destroy ختم کرنا تھا یا نیست و نابود کرنا تھا the nexus رابطے کو رشتے کو یا بندھن کو of superstition توہم پرستی کے ignorance جہالت and disbelief اور بے یقینی کو set up a noble conception of life زندگی کے اعلیٰ و عرفہ تصور کو قائم کرنا اینڈ لیڈ مین کائنڈ اور نوح انسانی کو لے کر جانا ٹو دا لائٹ آف فیتھ نور ایمانی کی طرف اینڈ ڈیوائن بلیس اور رضائے الہی کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اوہم پرستی جہالت اور بے یقینی کے بندھنوں کو نیست و نابود کرنا زندگی کے اعلیٰ و عرفہ تصور کو قائم کرنا اور نوح انسانی کو نور ایمانی اور رضائے الہی کے لیے رہنمائی کرنا تھا. Let's just move towards paragraph number 7. Since this belief چونکہ یہ عقیدہ was threatening ایک دھمکی تھا their dominance ان کے تسلط پر in the society معاشرے میں چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرہ تھا the pagan Arabs کفار عرب نے شروع کر دیا to mount pressure دباؤ ڈالنا on the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his followers اور ان کے پیروکاروں پر. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط پر خطرہ تھا تو کفار عرب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. They wanted them وہ چاہتے تھے کہ to renounce کہ وہ دستبردار ہو جائیں یعنی کہ چھوڑ دیں their cause اپنا مقصد and اور ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں. وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد سے دستبردار ہو جائیں اور بتوں کی پوجا کریں. On one occasion ایک موقع پر they sent a delegation انہوں نے ایک وفد بھیجا to the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم kind and caring uncle حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا ابو طالب کے پاس. ایک موقع پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک وفد بھیجا. They told him انہوں نے ان سے کہا to restrain منع کریں the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرام پریچنگ تبلیغ کرنے سے اللہ آل مائٹیز میسج اللہ تعالیٰ کے پیغام کو
اور فیس دیئر اینمیٹی یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے منع کریں یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں. فائنڈنگ ہمسیلف ان آ ڈلیما، اپنے آپ کو مسئلہ میں پاتے ہوئے، ہی سینٹ فار ہز نیفیو، انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا، اینڈ ایکسپلینڈ، اور وضاحت کی، ٹو ہم، انہیں، دا سچویشن، اس واقعے کی. اپنے آپ کو مشکل حالت میں پاتے ہوئے انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صورتحال کی وضاحت کی. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم answered، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، with these memorable words، ان یادگار الفاظ میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا، My dear uncle، میرے پیارے چچا جان، I shall not abandon the proclamation، I shall not abandon، میں نہیں چھوڑوں گا یا نہیں ترک کروں گا، the proclamation of oneness of Allah، اللہ کی وحدانیت کے باضابطہ اعلان کو. My dear uncle، میرے پیارے چچا، if they put the sun in my right hand،